پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اب ایک اور اہم ایشو ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، جو حال ہی میں عدالت کی جانب سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کیس میں جو فیصلہ سنایا گیا تھا، اس فیصلے میں ایران کا نام جو ہے وہ بھی شامل کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ایران سمیت جو مختلف ممالک کا ایک نام اس میں شامل کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ملک جو ہیں یہ دہشت گرد ریاستیں ہیں، اس میں ایران کا نام بھی شامل تھا، جس پر ایران نے سخت احتجاج کیا اور ذرائع نے تصدیق بھی کی کہ ایران کی جانب سے وزارت خارجہ کو خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ اس فیصلے سے اس ایران کا جو نام ہے اس کو نکالا جائے۔ ترجمان وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی ایران سے متعلق ایسی کوئی رائے نہیں ہے، اور جو فیصلے میں ایران کا نام شامل کیا گیا ہے یہ جج کی ذاتی رائے ہے، جس پر ایران نے اتفاق نہیں کیا، اور ایران نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ جج کی ذاتی رائے تھی تو جج کو اس فیصلے میں اپنی ذاتی رائے کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، جج کو ہمیشہ جو آئینی اور جو قانونی حوالے ہوتے ہیں وہی دینے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایران کے احتجاج کے بعد جو آج خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جج افضل مجوکا صاحب نے فیصلے سے اس کو ایکسپنج کر لیا ہے، ایران کا نام جو ہے وہ نکال لیا ہے، لیکن اب بھی جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملزمان ہیں، جو مجرمان ہیں یا ملزمان اگر ہم کہیں، ان کو نوٹس جاری کیے بغیر جو کیس ہے اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، یا اگر ایک بھی لائن اس سے نکالنی ہو یا لفظ میں تبدیلی کرنی ہو تو جو ملزمان ہیں ان کو نوٹس جاری کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کیا؟ سینئر قانون دان ہیں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ زبیری صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر، یہ ایک اہم معاملہ تھا ایران کے حوالے سے، جو ایک فیصلے میں ایران کا ذکر آیا، دہشت گرد ریاست کہا گیا، یہ معاملہ آج جو ہے اس فیصلے سے ایران کا نام نکالا گیا ہے، کیا یہ اختیار عدالت کو حاصل ہے کہ وہ ملزمان کو نوٹس جاری کیے بغیر یہ جو فیصلہ ہے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جج تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ٹویٹ پہ یہ کہا تھا کہ اس کے خلاف ایمان مزاری، انہوں نے الزام لگایا کہ جی اس نے پاکستان سٹیٹ کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا اپنی ٹویٹ پہ، جس کی جو ون آف دا ریزنز تھی ان کو سزا دینے کی، اور ان کا کیونکہ صرف 4 ملک ڈیزیگنیٹڈ ہیں یونائٹڈ نیشن سے، موسٹ پرابلی یہ جو دہشت گرد ملک، اس میں ایران کا نام بھی لکھ دیا انہوں نے، اور وہ جان سے لکھا۔ اور اب پھر دیکھیے، جب ایران نے پروٹیسٹ کی تو پھر سڈنلی ان کو خیال آیا کہ اوہو یہ تو غلطی ہو گئی، اور نیچی وہاں سے حکم آ گیا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے کر دیا، تم آ گئی زیادہ ہی پھیل گئے اپنی ججمنٹ دینے میں اور اس بچی کو سزا دینے میں اور اس کو چھٹا کو سزا دینے میں، تو یہ تم نے کیا کیا، اس تو ہمارے ملک کے تعلقات خراب ہو گئے، اور تو اب اس کو نکالو۔ اب دیکھیں، جو ایک دفعہ جو ججمنٹ سائن ہو جاتی ہے، سیکشن 369 ہے پینل کوڈ کا، کہ اس کے اندر ایک دفعہ ججمنٹ سائن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا انلیس کوئی غلطی ہو جائے، something like that۔ لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ ادھر کوئی غلطی تھوڑی کوئی ہے، تو ایک ڈیلیبریٹ فیصلہ ہے کہ پاکستان 4 ملک دہشت گرد ہیں، لیکن نیچرلی اس نے ایک غلط فیصلہ کیا، اس میں اور غلطیاں کی، تو ایک اپلیکیشن دی پروسیکیوٹر نے، اس کے بیسس بغیر نوٹس کے اس نے اس کی ترمیم کر دی، یہ اور اس نے غلط بالکل فیصلہ کیا ان جج صاحب نے۔ تو دیکھیے نا، مطلب کہ یہ تو بالکل آئین و قانون کے خلاف ہے، لیکن وہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ہاں، مطلب زبیر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فیصلہ ایک مرتبہ سائن ہو جائے، فیصلہ آ جائے، تو اس کے بعد ملزمان کو نوٹس جاری کیے بغیر جو اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ نہیں، خاص طور پہ یہ تو اس میں ویسے ہی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ جو ججمنٹس انہوں نے سائٹ کی اپنے آرڈر میں، وہ تو ایک وہ کوئی اگر کوئی غلطی ہو جائے، مطلب کہ کوئی مسٹیک ہو جائے تو بغیر نوٹس کے یہ سارے فیصلے کر دیے، تو یہ تو بالکل ہی آئینی اور غیر قانونی انہوں نے بات کی ہے، اور یہ فیصلہ۔ لیکن دیکھیے، یہاں یہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس ملک میں اس وقت نہیں ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے، تو لیکن اب اس فیصلے اگر وہ اس کی کوئی اپیل کریں گے تو کیس لگے گا ہی نہیں اور وہ چلے گا نہیں۔ سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط فیصلہ ہے، لیکن سر لیکن نیچرلی کوئی ان کو اپون اس کو چیلنج کرے گا۔
अच्छा, लेकिन जी ये जो एक उन्होंने हवाला दिया है, यकीनन आपके पास भी दस्तावेज होंगे, उन्होंने हवाला भी दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कि उसके मुताबिक अदालत के पास ये इख्तियार उनको हासिल है कि वो उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहें, कोई लफ्ज़ एक्सपंज करना चाहें तो वो किया जा सकता है। नहीं, ऐसे पहली बात तो बगैर नोटिस के नहीं हो सकता, नंबर वन। दूसरी पार्टी को सुने बगैर नहीं हो सकता। फिर और तीसरी बात ये कि कोई जनरली कोई गलती हो जाए, क्योंकि एक दफा जब क्रिमिनल केस में कोई फैसला हो जाता है तो वो रिवाइज वगैरह नहीं। ये जो हवाले दिए हैं वो केसों के फैक्ट्स बिल्कुल अलग थे। यहाँ इसने एक डिलिबरेट फैसला किया जज मजूका साहब ने, जज और उसके ऊपर उसमें उसने लिखा कि ये पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने का सिर्फ 4 मुल्क दहशतगर्द, कैसे कोई ने गलती कर दी। ईरान और को। फिर स्टेनो के ऊपर भी डाल दिया कि जी स्टेनो से वो स्टेनो ने निकालना था, वो रह गया। देखिए ये बिल्कुल एक मजाक हो रहा है इस वक्त मुल्क में आइन और कानून के साथ। आइन तो वैसे ही तबाह हो गया 26वीं और 27वीं तरमीम में। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।